بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن و حدیث کے حکم پر چلنا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس وقت میری امت میں دین کا بگاڑ پڑ جائے اس وقت جو شخص میرے طریقے کو تھامے رہے اسے 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا۔ کون سا طریقہ؟ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ دیکھیے ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بے شک ہے بھی، یہ لکھی ہوئی بھی بات ہے کہ سنت کو زندہ کرنا اور سنت پر عمل کرنا ہے نا، الحمدللہ۔ اور کوئی تو یہی سمجھتا ہے کہ صرف بیٹھ کر پانی پینے پر 100 شہیدوں کا ثواب مل جائے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی کوئی شہید کا خون اتنا سستا تھوڑی ہے کہ صرف ہم خالی بیٹھ کے پانی پیے تو ان کا ثواب۔ اس سے مراد جو لیا گیا ہے وہ پورا طریقہ زندگی لیا گیا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، بہت حد تک، بالکل 100% تو کوئی بھی نہیں چل سکتا لیکن بہت حد تک۔ پھر اور ایسے دور میں جس دور میں اس طریقے کو چھوڑ دیا گیا ہو، جو کہ اب یہ دور چل رہا ہے جس میں نبی کے طریقے چھوٹے پڑے ہیں، سنتیں چھوٹی پڑی ہیں، اس وقت میں جو شخص میری امت میں دین کے بگاڑ پڑنے پر اس وقت جو شخص میرے طریقے کو تھامے رہے اسے 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ تو اب ہم جو بھی کھانے کی سنتیں ہیں، پینے کی سنتیں ہیں، نماز کی ہیں، اور جو ہم تعلیم میں آ کے بیٹھتے ہیں، اور پھر جو ہم اس میں سے گناہ سے بچنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، بے انتہا زور لگاتے ہیں، پھر نیکیوں کی جو ہے نا طلبگار ہیں، اور پھر دل بھی ہمارا صاف رہتا ہے الحمدللہ، دنیا میں بھی کوئی زیادہ خاص غرض نہیں ہے، بس صرف یہ رہتا ہے کہ اللہ پاک صحیح طریقے کے ساتھ، حلال کے ذریعے اور اپنی رضامندی کے ساتھ میں ہماری جائز تمناؤں کو پوری کرواتا رہے، ہے نا، بس اتنا، یہ نہیں بہت زیادہ نہیں چاہیے، جیسے کہ جس کو مطلب اتنا زیادہ انسان کے اندر ہوتا ہے ہرس و ہوس کہ اگر ایک وادی بھی اس کو سونے کی دی جائے تب بھی وہ دوسری کی تمنا کرے گا، یہ نہیں اتفاق کر کے بیٹھے گا کہ نہیں بہت زیادہ ہے، میں اسی پہ اپنی زندگی کا گزر بسر کر لوں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے انشاءاللہ کہ اچھے طریقے سے زندگی گزر بسر ہوتی رہے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے راضی رہیں، اور اللہ پاک ہم سے راضی رہیں، اور ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ زندگی گزارتے رہیں انشاءاللہ۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم لوگوں میں 2 ایسی چیزیں چھوڑے جاتا ہوں کہ اگر تم اس کو تھامے رہو گے تو کبھی نہ بھٹکو گے۔ ایک تو ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن، اور دوسری ہے نبی کی سنت یعنی احادیث، اور جو تعلیم میں بتایا جاتا ہے بہت حد تک قرآن اور حدیث ہی بتایا جاتا ہے الحمدللہ۔ جنت کی نعمتوں اور دوزخ کی مصیبتوں کا ذکر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے واسطے، اپنے آپ کو نیک سمجھ لیا کریں جب یہاں بیٹھتے ہیں، تو یہ فی الحال نیکی کی ہی نشانی ہے، ویسے تو بہت بد ہے لیکن الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہاں بیٹھ کے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم بہت پاکیزہ ہو گئے ہوں، خود ہی محسوس ہوتا ہے اندر کی طہارت، اور کچھ کسی کی بھی طرف سے کوئی نفرت نہیں رہتی، نہ کوئی دنیاوی طلبی رہتی ہے، یا کوئی پریشانی ہوتی ہے اس سے بھی یہ رہتا ہے یہ بھی اللہ ہی کو حکم ہے، تو ہر چیز میں بہت زیادہ مطمئن ہوتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے اللہ پاک ہمارے دل کو اطمینان پہنچاتے ہیں اس مجلس میں بیٹھ کر کے۔ جب ہم اس مجلس میں بیٹھتے ہیں تو پھر کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے واسطے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں کہ نہ کسی آنکھ نے اسے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا۔ ہم جو یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں نا، یہ ایک صرف سمجھانے کے طور پہ، جیسے ہم کہتے ہیں کہ 1 اینٹ سونے کی، 1 اینٹ چاندی کی، مشک کا غارہ، زعفران کی گھاس، موتیوں کی سڑکیں، اور کیسی ٹائلز بتائی جاتی ہے کہ جو ٹائلز لگی ہوئی ہیں نا وہاں جنت میں، محلوں میں، بلکہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک بہت ہی پیارا سا پوسٹ آیا تھا میرے پاس جس میں جو ہے نا وہ گولڈن محل اس میں بنا ہوا تھا، بہت ہی بڑا تھا، واقعی وہ دیکھ کے بہت زیادہ مجھے عبرت ہوئی تھی اس سے، اور میرے منہ سے جب بھی وہ محل مجھے یاد آ رہا تھا درود شریف نکل رہا تھا میرے منہ سے، کیونکہ وہ درود شریف کی کثرت پہ ملنے والا ہے، اور ایسے پتہ نہیں کتنے، اور یہ صرف دکھانے کے لیے، مطلب سمجھانے کے لیے، ہماری امیجنیشن ہماری سوچ میں ڈالنے کے لیے، ورنہ تو یہی ہم پڑھتے ہیں کہ نہ کوئی خیال اس تک پہنچا ہے، نہ کسی نے تصور کیا، نہ کوئی کر سکتا ہے، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، بس اللہ تعالیٰ کہہ رہے تم سوچ ہی نہیں سکتے، تم سمجھ ہی نہیں سکتے کہ میں نے تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا سامان تیار کر کے رکھا ہے الحمدللہ۔ لیکن یہ ہوتا ہے نا، اگر ہم انسان کو پریکٹیکلی طور پہ، جیسے مان لو ہم بچھو کی قبر بھری ہوئی دیکھیں گے تو اس سے ڈر لگے گا، ظاہر سی بات ہے، ٹھیک ہے، اگر ہم کسی آگ کے گڑھے کو دیکھیں گے اور اس میں کسی کے گرنے کو دیکھیں گے، اس سے ظاہر سی بات ہے عبرت ہوگی۔ تو اسی طرح جب محل کو دیکھا جائے گا یا بہت اچھا گارڈن دیکھا جائے گا اور خوشبو ہیں اور بہت اچھی چیز ہے تو وہ ظاہر سی بات ہے اس کی بھی طلب ہوگی۔ تو اسی طریقے سے سوچتے ہوئے یہ سمجھایا جاتا ہے تاکہ انسان جو ہے نا نیکیوں کی طرف آئے۔ تو کیا کہہ رہے ہیں، اللہ پاک نے ایسا بندوں کے لیے نعمتیں تیار کر کے رکھی ہوئی ہیں جنت میں کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، اور نہ کسی آدمی کے دل میں اس کا خیال آیا ہے۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی عمارتوں میں ایک اینٹ چاندی کی ہے، ایک اینٹ سونے کی ہے، اور اینٹوں کو جوڑنے کے لیے خالص مشک کا گارا ہے، اور جنت کی کنکریاں موتی ہیں اور یاقوت ہیں، اور وہاں کی مٹی زعفران ہے۔ جو شخص جنت میں چلا جائے گا تو اسے سکھ اور چین میں رہے گا، الحمدللہ، اور نہ اس کو کوئی رنج ہوگا نہ غم ہوگا۔ یہاں کس قدر پریشانیاں ہیں، کتنے غم ہیں، کتنی ٹینشن ہے، لوگوں کی سنے نا سچ میں اپنی بھول جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ورنہ کس کس طریقے سے پریشان ہیں لوگ باغ دنیا میں، ہے نا۔ تو کیا فرمائے کہ نہ وہاں پہ کوئی غم ہوگا نہ رنج ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو جو ہے نا وہیں رہنا ہوگا، نہ کبھی مرے گا، نہ ان لوگوں کے کوئی کپڑے میلے ہوں گے، نہ ان کے کوئی جوانی ختم ہوگی۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جنت میں 2 باغ تو ایسے ہیں کہ وہاں کے برتن سارا کے سارے اور سب سامان چاندی کا ہے، اور 2 باغ ایسے ہیں کہ وہاں کے سب برتن اور سب سامان سونے کا ہے، الحمدللہ۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جنت میں 100 درجے اوپر تلے ہیں، ہے نا، اور ایک درجے سے دوسرے درجے تک اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان میں فاصلہ ہے۔ کیا فرمایا کہ جنت، اور پتہ ہے چھوٹی چھوٹی مشقتوں کے ساتھ میں جنت کے درجے بلند ہوتے ہیں، جیسے ہمارے درد ہو رہا ہے، یا ہمارے جو ہے نا کانٹا چبھ گیا، سوئی چبھ گئی، یا کوئی ٹینشن ہوئی، یا غم ہوا، یا پریشانی کچھ بھی ہے نا، تو کیا فرمایا اس میں اگر بندہ صبر کرتا ہے نا، اللہ کی رضا پہ راضی رہتا ہے، تو کیا ہوتا ہے اس کا ایک درجہ بلند ہو جاتا ہے، الحمدللہ، جس میں کہ کیا فرمایا کہ اتنا فاصلہ ہے جتنا کہ زمین و آسمان کے درمیان میں فاصلہ ہے، یعنی 500 برس۔ اور سب درجوں میں بڑا درجہ جنت الفردوس کا ہے، اور اسی سے جنت کی 4 نہریں نکلتی ہیں، یعنی دودھ کی، شہد کی، شراب کی اور پانی کی نہریں، اور اس کے اوپر عرش ہے۔ تم جب بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو تو فردوس مانگا کرو، اور یہ بھی فرمایا کہ ان میں ایک ایک درجہ اتنا بڑا ہے کہ اگر تمام دنیا کے آدمی ایک میں سما جائے، توجہ فرمائیں، بات نہیں کریں کوئی بالکل بھی، ایک درجہ اتنا بڑا ہے کہ اگر اس میں سارے آدمی جائیں تو اس میں سما جائیں، بھر جائے وہ، ٹھیک ہے۔ پھر اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جنت میں جتنے درخت ہیں سب کا تنا سونے کا ہے، جتنے بھی درخت ہیں سب کا تنا کیسا ہے؟ سونے کا ہے۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سب سے پہلے جو لوگ جنت میں جائیں گے ان کا جو لوگ جنت میں جائیں گے ان کا چہرہ ایسا روشن ہوگا جیسے 14ویں رات کے چاند کی طرح ہوتا ہے۔ مجھے یاد نہیں رہتا، میں سوچ رہی تھی میں جب بھی جو ہے نا تعلیم کروں گی انشاءاللہ، وہ میں بک نہیں لائی ہوں لیکن میں پھر بھی تھوڑا سا بتا دیتی ہوں۔ جب بھی ہم وضو کریں نا، جو اس کی وضو کرنے کی جو دعائیں ہیں نا، جیسے ہاتھ دھونا، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، اگر کوئی وہ دعائیں یاد کر سکتا ہے تو یاد کر لے، اگر یاد نہیں کر سکتے تو کم سے کم جو اس کا ترجمہ ہے، جو اس میں سمجھ لیجئے دعائیں مانگی گئی ہیں، وہ تمنائیں کریں۔ جیسے ہم ہاتھ دھو رہے ہیں، پھر ہم کلی کر رہے ہیں، تو اس میں ہم جیسے کلی کر رہے ہیں ویسے تو یہ ہے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یعنی میں اللہ تعالیٰ کا اچھا ذکر کرنے والی بنوں، اچھا جو ہے نا شکر کرنے والوں بنوں، اور اچھی عبادت کرنے والی بنوں۔ پھر جب ہم ناک میں پانی ڈالتے ہیں تو ہم یہ سوچیں یا اللہ پاک ہمیں جہنم کی بدبو نہ سونگا، جنت کی خوشبو سونگا، ٹھیک ہے۔ جب ہم جو ہے نا چہرہ دھوتے ہیں وضو کے لیے، تو کیا ہوتا ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ یا اللہ پاک ہمارا چہرہ اس دن روشن کرنا جس دن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ پھر جب ہم باہ دھوتے ہیں تو ہم سیدھی باہ دھوتے ہیں تو ہم یہ دعا کریں کہ یا اللہ پاک کل قیامت کے دن اعمال نامہ میرے سیدھے ہاتھ میں دینا، الٹے ہاتھ میں نہ دینا۔ پھر جب ہم سر کا مسح کرتے ہیں تو ہم سوچیں یا اللہ پاک ہمیں کل قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب فرمانا، ہے نا۔ اور جب ہم کانوں کا مسح کریں تو یا اللہ پاک ہمیں اچھی باتیں سننے کی، دھیان سے بات سننے کی توفیق عطا فرمانا، اور جنت کے جب وہاں پہ اعلان ہوگا تو میں یہ سنوں کہ میرا نام گویا کہ جنتیوں میں پکارا جا رہا ہے۔ اور جب ہم جو ہے نا پیر دھوئیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ یا اللہ پاک ہمیں سیدھا پیر دھوئیں تو صراط مستقیم یعنی سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق دینا، اور جب الٹا دھوئیں تو یا اللہ پاک ہمیں پلصراط پر سے بجلی کے جیسے گزروا دینا۔ تو یہ تمنائیں ہمیں کرنی ہے۔ اور اب دیکھو جو کوئی جنت میں پہلا جا رہا ہے، جیسے ظاہر سی بات ہے کہ پہلے زیادہ بڑے درجے والے جا رہے ہیں، پھر اس کے پیچھے کم درجے والے، پھر سے چھوٹے، پھر سے چھوٹے، پھر سے چھوٹے، اور اسی طرح ان کی جنتیں ہیں، جو سب سے اوپر والی جنت ہے جتنے زیادہ اچھا عمل کیا۔ اس لیے اس میں سمجھانے کے طور پہ بتا سکتا ہے کہ 24 گھنٹے میں سے مان لیجیے چلو 8 گھنٹے تو ان کی نیند کے ہی ہو گئے، ٹھیک ہے۔ ویسے تو اس سے کم بھی لی جا سکتی ہے، 4 تو نہیں 6 تو کم سے کم لینی ہی چاہیے نیند، لیکن اس میں اگر نہیں آ رہے تو اللہ کا ذکر کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو آگے جو بچتے ہیں 18 گھنٹے 16 گھنٹے، تو ان میں سے کتنا وقت آپ کا گناہ میں جا رہا ہے، کتنا وقت آپ کا دنیاوی کام میں جا رہا ہے، اور کتنا وقت آپ کا اللہ کے ذکر میں جا رہا ہے۔
جس کا دنیاوی کام کرتے ہوئے بھی ذہن اللہ کی طرف ہے تو اس کے تو گویا کہ 16 کے 16 گھنٹے کیا، اگر وہ وضو سے سو رہی ہے اور اللہ کا ذکر کر کے سو رہی ہے، انشاءاللہ اس کے تو 24 ہی گھنٹے اللہ کے اس میں ذکر میں عبادت میں لکھے جا رہے ہیں۔ صرف کیا ہے، ذرا سی توجہ کی ضرورت ہے اور پھر وہ بڑے درجے والے ہونے والے ہیں۔ آپ خود ہی سوچو، جس کے 24 گھنٹے اللہ کی رضا کے لیے جا رہے ہیں، اس کے تو پھر مزے ہی مزے ہیں کہ اس کے 24 گھنٹے جو ہے نا اطاعت میں لکھے جا رہے ہیں الحمدللہ۔ صرف کیا ہوتا ہے، ہماری نیتوں کو درست کرنے کی دیر ہے۔ صرف کسی بھی کام کے لیے ذرا سا ٹھہرے، نیت کو درست کریں اور پھر انشاءاللہ تعالی وہ جو بھی کام کر رہے ہیں وہ سب کا سب جو ہے نا عبادت بننے والا ہے۔ جیسے کہ ہر بار بتایا ہی جاتا ہے، سب سے پہلے تو یہاں آئے تو بالکل اپنے گھر سے نیت کر کے چلے، یا اللہ پاک آپ کو راضی کرنے کے لیے جا رہی ہوں۔ جب بیٹھ جائیں آ کے تب بھی یہی سوچیں، جب میں کہلواؤں تب بھی سوچیں، پھر جب بیچ میں بھی، یا اللہ پاک آپ راضی ہو جائیں، ہے نا، دیکھو مجھے نیند آ رہی ہے لیکن یا اللہ پاک میں آپ کی بات سن رہی ہوں، ہے نا، مجھے گھر جا کے وہ کام بھی کرنا ہے لیکن میں نے پہلے اس کو ترجیح دی۔ اس طریقے سے نا اللہ تعالیٰ سے خوب باتیں کریں، اور اللہ تعالیٰ سے ایسے باتیں کریں جیسے کہ ہم اسپیشل طور پہ یا تو فون لگا کے کہتے ہیں کہ مجھے اس سے یہ بات کرنی ہے، اس کو یہ بتانا ہے، میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، مجھے یہ کرنا ہے، یا پھر ہم کسی کے گھر چل کے جاتے ہیں تو سیم ایسے ہی بات کرو۔ اس کو بتا کے آپ ٹینشن میں آ جاؤ گی، جس کو بھی آپ اپنی بات بتاؤ گے، اپنی کمزوری بتاؤ گے، ظاہر سی بات ہے انشاءاللہ کسی دن وہ پڑھوں گی میں، اس میں بتایا گیا ہے کہ انسان کسی کو بتا کے تو بالکل محتاج ہی ہو جاتا ہے ایک طریقے سے، اس کو ڈر لگتا رہتا ہے کسی کو بتانا دی، اس کو یہ بھی ڈر لگتا رہتا ہے اسی کو نہ بتا دے جس کی بات ہے، اور اس کی حاجتیں بھی نہیں جلدی سے پوری ہوتی۔ ہم کیا کرتے ہیں، اللہ کو بتائیں، ہم تو یہ کرتے ہیں لیکن ہمیں کیا کرنا ہے، اللہ کو بتانا ہے، اللہ کو بتا کے مطمئن ہو جائے۔ جیسے میں ایک چھوٹا سا میں ایک مثال سے بتاتی ہوں بات، جیسے اس کے ساتھ مجھے جاگنا پڑتا ہے، فاطمہ کے ساتھ میں کبھی کبھی میری نیند نہیں پوری ہوتی، تو صبح کو بچوں کو بھی بھیجنا ہوتا ہے، تو یہ سوچ رہی ہوتی ہوں کہ بچوں کو بھیج کے نا اسکول میں ضرور سوؤں گی، لیکن ایسا ہو نہیں پاتا، لیٹتی بھی ہوں کام سے فارغ ہو کے لیکن سو نہیں پاتی ہوں، پھر سوچتی ہوں، پھر مجھے کا بھی موقع ملتا ہے، بہت زیادہ غلبہ ہوتا ہے نیند کا، پھر میں تھوڑا سا لیٹتی ہوں، پھر کچھ اور کام یاد آ جاتا ہے، پھر میں سوچتی ہوں کہ اللہ پاک یہ میری نیند، یہ میری تھکان، یہ سب کچھ آپ کے ذمہ ہے، میں نے تو خود کوشش کی لیکن مجھے نیند نہیں آئی یا میرے لیے اسباب نہیں بنا، اب آپ کے ذمہ ہے، آپ خود میری تھکان کو دور کرنے والے ہو، کیونکہ اگر میری تھکان ختم نہیں ہوگی تو میں بیمار ہو جاؤں گی، پھر میں اور سب کام بچوں کام کیسے کروں گی۔ تو صرف اتنا کچھ بھی معاملے، یہ بہت چھوٹا سا معاملہ ہے، ہمیں بڑے سے بڑا اور چھوٹے چھوٹا معاملہ اللہ کے سپرد کرنا ہے اور پھر بے فکر ہو جانا ہے، اور پھر الحمدللہ صرف ابھی میں بتاؤں تو صرف 10 منٹ کے لیے لیٹے مان لیجیے، اور اس میں سے نا 5 یا 2 منٹ ہی نیند آتی ہے، اور الحمدللہ اللہ پاک جو ہے نا تھکان کو غائب کر دیتے ہیں الحمدللہ۔ اور اگر مان لیجیے تھوڑی بہت تھکان رہ بھی رہی نا تو اللہ کے لیے، جب ہم یہ چیز سوچ لیتے ہیں نا، یہ اس سے بڑا اخلاص کیا ہوگا کہ جب ہم نے سوچ لیا اللہ پاک آپ کے لیے، آپ کے لیے، آپ کے لیے، تو وہ تو پھر اس میں تو مزہ آنے لگتا ہے الحمدللہ۔ لیکن ہم اس چیز میں بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں، تو پریشانیوں کو نا بہت ختم کریں، سوچیں کہ آخرت کی پریشانی سب سے زیادہ پریشانی ہے، اللہ پاک اس والی ہے ان سے بچائے۔ ابھی دیکھو ہمارے یہاں کل ہماری سمجھ لیجیے جیٹھانی کی وہ تھی، مطلب نازیہ، آپ سب جانتے ہیں سہیل کی بیوی، ان کے ابو کا انتقال ہو گیا کل جی۔ تو اب دیکھو میں بالکل جب بھی کسی کا انتقال ہوتا ہے، مجھے نہیں لگتا کبھی ایسا ہوتا ہوگا کسی میں غیر کا بھی سنتی ہوں کہ مجھے یہ نہ دھیان آتا ہو کہ ان کی آج قبر کی پہلی رات ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں ابھی ہماری امی کی بھی، ساس کی بھی طبیعت خراب ہو رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم یہ نہیں سوچ رہے او ہو بیچاری ہیں بوڑھی ہو گئی اور ہم بھاگتے ہوئے پھر رہے ہیں اور بچوں کا کام کر رہے ہیں سب کچھ، نہیں، یہ سوچے کہ یہ والا ٹائم میرے اوپر بھی آنا ہے نا، تو ہمیں ان کے لیے ہمدردی پیدا ہوگی اور ہم اس کے لیے تیاری کریں گے۔ ہم یہ نہ سوچیں ہم مت چل رہے ہیں، ہاں دیکھو انہوں نے، مطلب ایسا ہوتا ہے کہ بھائی تم نے یہ کہا تھا، یہ ہوا تھا، چلو اچھا ہے تمہارے ساتھ ایسا، کبھی بھی نہ سوچیں یہ چیز نا، پتہ اخلاق، اصلی اندرونی اخلاق تو یہ ہے کہ آپ ہر کسی کے لیے ہی خیر خواہ بن جاؤ، کیونکہ اللہ پاک کو سب سے محبوب پسندیدہ عمل یہی ہے کہ ہم ہر کسی کے لیے خیر خواہ بنیں، اس سے بڑے اخلاق کچھ ہو ہی نہیں سکتے۔ ان کی طرف سے استغفار کریں، ان کی طرف سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، پھر دیکھنا آپ کو اللہ پاک کیا نوازنے والے ہیں انشاءاللہ۔ تو ہمیں صرف کیا کرنا ہے، بس اللہ کی رضا کے لیے ہر کچھ کر گزرنا ہے، اور کتنے دن کے لیے ہے ہمیں نہیں پتا کہ ہم 1 مہینہ رہنے والے ہیں یا نہیں، 1 ہفتہ رہنے والے ہیں یا نہیں، ہم اپنی یہ جو درجات ہیں انہیں کیوں ختم کریں جس میں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے۔ یہاں ہم کتنے دن رہ لیں گے، ہم چاہے ٹوٹے پھوٹے گھر میں رہیں چاہے عالیشان گھر میں رہیں، ہم کیسے بھی رہیں، جو ہمارا ٹائم ہے وہ جب ختم ہو جائے گا نا، ہمارا اصل گھر وہ ہے، ہماری اصل منزل، اصل ساری چیز نا ہماری، انسان کے لیے، مسلمان کے لیے آخرت ہے، کافر کے لیے بے شک یہی ہے، اسے یہیں کھانا پینا سونا جو کچھ کرنا یہیں کرنا ہے، جیسے اس کی روح قبض ہوگی، اس کی موت آئے گی، اس کے لیے پکڑ والا دن شروع ہو جائے گا، لیکن مومن کے لیے یہاں تھکنا ہے، یہ قید خانہ ہے، وہ ہر لینے والا نہیں کھا سکتا، وہ کسی بھی ٹائم نہیں سو سکتا، وہ جو ہے نا اس کو ہر چیز میں یہ دیکھنا ہے کہ جائز ہے نہیں، جائز ہے نہیں، شریعت کا حکم ہے یا نہیں۔ جیسے کہ ابھی شاید میں نے اسٹیٹس بھی ایسا لگایا تھا کہ ہم یہ نہ سوچے کہ دنیا کیا ہمارے بارے میں سوچ رہی ہے، اچھا یہ سوچے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، وہ ہماری شریعت میں ہے یا نہیں، ہمارے دین میں ہے یا نہیں،
جائز ہے تو اس چیز کو کر لیں، نہیں جائز ہے تو پھر اس چیز کو چھوڑ دیں، کیونکہ ہمارے لیے اصل چیز ہمارا ایمان اور ہماری آخرت اور اللہ کی رضا ہے بس، کیونکہ ہر بندہ آپ کو چھوڑ جائے گا، ہر بندہ کتنا بھی محبوب ہو، کتنا بھی والد کتنے محبت کرتے ہیں، ایک بار کو شوہر بھی بہت محبت کر دیتے ہیں، بھائی بھی محبت کرتے ہیں، بہنیں محبت کرتی ہیں، لیکن کوئی اتنی محبت نہیں کرتا کہ ان کے ساتھ قبر میں چلا جائے یا ان کے ساتھ مر جائے یا ان کے جو ہے نا آخرت کے مرحلے بھی اپنے سر پہ لے نہیں کرتا، وہ خود ہی انسان کو لے کے ہی جانا ہے۔ اسی لیے ابھی بیٹھے بیٹھے سچے دل سے توبہ کریں، استغفار کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں بس اپنی رضا والے کام کرنے والے بنا دے، اور ہم جو ہے نا بس یہ اللہ پاک آپ ہم سے راضی ہو جائیں اور میں آپ سے راضی رہوں۔ اللہ پاک کو تو ہم کہتے ہیں آپ سے راضی رہیں، ہم بھی تو اللہ سے راضی رہیں نا، ہم نا اللہ سے اس وقت میں نہیں راضی رہ پاتے جب وہ چیز ہمیں نہیں مل رہی ہوتی جس چیز کی ہم تمنا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم پھر بھی یہ سوچے نہیں اللہ پاک یہ آپ ہی کا حکم ہے، بس آپ ہی کا حکم ہے، ٹھیک ہے۔ تو جنت فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سب سے پہلے جو لوگ جنت میں جائیں گے ان کے چہرے ایسے ہوں گے روشن چاند کے جیسے 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے، پھر جو ان سے پیچھے جائیں گے وہ ان کے چہرے ایسے ہوں گے جیسے تیز روشنی والا ستارہ ہے نا، اور پھر مطلب یہ کم درجہ ہو گیا اسے، اور وہاں پیشاب کی ضرورت نہیں ہوگی، نہ پاخانے کی ضرورت ہوگی، نہ تھوک آئے گا ہے نا، کنکریاں جو ہوں گی وہ سونے کی ہوں گی اور پسینہ مشک کی طرح خوشبودار ہوگا۔ کسی نے پوچھا کہ پھر کھانا وہاں کہاں جائے گا؟ فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک ڈکار آئے گی جس میں مشک کی خوشبو ہوگی اور کھانا ہضم ہو جائے گا، اور فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جنت والوں میں جو سب سے ادنا درجے کا جنتی ہوگا اس سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ اگر تجھے دنیا کے کسی بادشاہ کے ملک کے برابر دے دیا جائے جنت تو راضی ہو جائے گا؟ وہ کہے گا اے پروردگار میں راضی ہو جاؤں گا۔ ارشاد ہوگا جا تجھے اس سے 5 حصے زیادہ ملے گا، اور وہ کہے گا کہ اے رب میں راضی ہو گیا الحمدللہ، حالانکہ اس سے بھی بہت زیادہ ملے گا، کہ سب سے چھوٹا ادنا درجے کا جنتی کو اس دنیا سے 100 گنا بڑی جنت ملنے والی ہے۔ ادنا کا مطلب ہے چھوٹا جنتی، اب بڑے کو سوچو، درمیانے کو سوچو، اس کو کیا ملنے والا ہے۔ چھوٹا جنتی بھی وہ ہوگا جس نے کم عمل کر رکھے ہوں گے، اور الحمدللہ اگر آپ بلکہ دعا کریں اس مجلس کو اگر آپ مرتے دم تک کے تھام گیا نا انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہی کو سب سے زیادہ ملنے والا ہے انشاءاللہ، کیونکہ آپ خود ہی سوچیں کہ ان مجلسوں نے ہمیں کیا کچھ نہیں دیا، ہمارے جو ہے نا دل کے کتنے غموں کو دور کیا، ہماری نمازوں کو درست کیا ہے نا، ہمارے دلوں کو صاف بھی کیا الحمدللہ، نہیں تو کیا کچھ نہیں ہم لوگ ایک دوسرے کے بارے میں سوچتے تھے، نفرتیں کتنی زیادہ تھی، نقصان پہنچانا چاہتے تھے ہے نا، اور دوسروں کے دکھ پہ جو ہے نا راضی ہوتے تھے کہ انہوں نے ہمیں تکلیف پہنچائی، تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں الحمدللہ جو دل سے رخصت ہو گئی ہیں، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کبھی وہ واپس آئے بھی نہیں، بس ہم انہی مجلسوں کا حصہ بنے رہے۔ ہمارے جو غسل میں غلطیاں تھیں، نمازوں میں غلطیاں تھیں ہے نا، جو بھی تھا ہم آخرت کی سے بالکل ہی غافل تھے، بس اتنا پتا تھا کہ جنت ہے، جہنم ہے، برقع اوڑھنا ہے، نماز پڑھنی ہے، صرف اتنا پتا تھا، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے، اسے کیوں کرنا ہے، کیا محبت ہے نا، کیا آخرت کو پانا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں پتا تھا، ٹھیک ہے، اور ہم دنیا کے پیچھے بہت زیادہ پڑے رہتے تھے، لیکن اب الحمدللہ شکر الحمدللہ جو ہے اللہ کے حکم سے ہے، بس ہم وہ چیز یاد رکھتے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ایک پانی کی بوند آپ بھی یاد رکھیں، اور جب بھی کوئی پریشانی ہو نا سوچ لیا کریں، میں بھی سوچ لیتی ہوں الحمدللہ جب کسی چیز کی تمنا ہوتی ہے اور وہ نہیں ملتی، کہ 2 باقی ہیں اس میں، ایک تو یہ سوچا کریں کہ جب پانی کی بوند تک اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر میں لکھ دی کہ وہ ایک پانی کی بوند جب تک ہمیں پانی کتنے سب سے ہلکی چیز مان لیجیے، ویسے تو سب سے ویسے ہے اگر دیکھا جائے تو اس سے زیادہ ویلیو کسی چیز کی نہیں ہے ہماری زندگی میں ہوا اور پانی، لیکن اگر دیکھا جائے اور چیزوں کے مطابق کیونکہ پانی فری میں ملتا ہے اور چیزوں کی پیسے دینے پڑتے ہیں، تو کہ جب ایک بوند بھی ہماری تقدیر کا حصہ ہے، وہ بھی جب تک ہم نہ ہی پی لیں گے نہیں مریں گے، یا اگر نہیں ہے تو ہم پہلے ہی چلے جائیں گے، ٹھیک ہے، وہ پورا ہو جائے گا، تو پھر اور چیزیں تو ویسی ہو گئیں، ٹھیک ہے، اس میں ہمیں صبر کرنا ہے۔ دوسرا اس وقت کو یاد کر، اس شخص کے واقعے کو یاد کرنا ہے جس میں سے ایک عیسائی تھا اور ایک ہی مسلمان تھا۔ عیسائی نے تمنا کی مچھلی کھانے کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے تالاب میں مچھلی پہنچوا دی فرشتوں کے ذریعے، حالانکہ اس کے تالاب میں تھی نہیں، اور جو مسلمان تھا اس کو جو ہے نا زیتون کے تیل سے روٹی کھانے کی تمنا ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا پر مار کے اس کے تیل کو بھی گرا دو، تو انہوں نے کہا یا اللہ ایک تیرا منکر اس کو تو نے یہ کہا کہ اس کو دے دیا جائے اور تیرے ماننے والے سے تو چھین رہا ہے، کہا کہ
جو عیسائی تھا اس کو کچھ نیکیاں کی ہوئی تھی، میں چاہتا تھا اس کا بدلہ اس کو یہیں دے دیا جائے، چلو اس کا معاملہ ختم. اب جب وہ اللہ کے پاس پہنچے گا تو پھر اس کا حساب ہوگا، اس کی ڈانٹ ڈپٹ ہوگی. اور پھر جو یہ مسلمان ہے اس کی تھوڑی کچھ کمیاں تھی یا کوئی ناشکری تھی یا کوئی گناہ ہو گیا تھا تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہ اس سے چھین لیا. تو اس پہ جو اس کو مشقت ہوئی، تکلیف ہوئی، کتنی بڑی تکلیف ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے چھوٹی سی چیز کی تکلیف ہو جاتی ہے، کہ پھر اس پہ جو اس نے صبر کیا، پھر اس کے جو وہ تھے نا وہ سب یہیں برابر ہو گئے. اب جب یہ میرے پاس آئے گا پاک صاف ہو کے آئے گا، میں اس کو اعلیٰ درجے کی زندگی دوں گا آخرت کے، الحمدللہ. تو یہ چیز بھی اگر ہم سوچ لینا تو ہمیں بہت صبر ملتا ہے الحمدللہ. تو ویسے ہمارا وقت بھی مکمل ہو گیا ہے الحمدللہ، لیکن یہ جنت کا تو مکمل کر ہی دیتے ہیں، ویسے ہوگا نہیں یہ جنت کا بھی مکمل. ممالین البلاغ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس تمام تعلیمات پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.